صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد یعنی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر عمارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پہ خدا کی مار، لوگ تو چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس کی بیوی یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایک ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب یعنی پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن اقدس یعنی جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔
یہ روسیا بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھا دیا، آخر آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اے تشنگانے خون جوانانے اہل بیت، دیکھ کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے یعنی کچرا کنڈی، گھورے پہ بھی نہ غور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دوسرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے اما نہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانہ یعنی مکان کے اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک نے پارہ 15 سورۃ الکاف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بن نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکاف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ کریم نے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا۔ ترجمہ: اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ حقائق نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہ ہے
کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہ رضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام علیہ رضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ یزید پلید کے ناپاک لشکری جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل پر ٹھہر کر نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، یعنی وہ شراب پینے لگے، اتنے میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا۔ ترجمہ، یعنی کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 300 برس پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ ایک نصرابی یعنی کرسچین عبادت گزار نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، رہب نے کہا تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی خوب محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل جس کا نام ہے نور اسلام، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ۔